سنو، پریشان ہو، دعائیں کرتی ہو لیکن وہ جلدی قبول نہیں ہو رہی۔ تم جو مانگتی ہو وہ اسی وقت نہیں ملتا، تو یاد رکھو ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ کچھ بھی چٹکی بجانے سے ایک دم سے نہیں ہو جاتا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی وقت ملنی ہوتی ہے۔ کبھی فجر کے وقت اٹھ کر دیکھنا، آسمان کی طرف روشنی ایک دم سے ہی نہیں بکھیر دی جاتی۔ پہلے اندھیرا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نیلی روشنی پھیلتی ہے۔ اگر تم مشرق میں دیکھو گی تو وہاں ہلکی ہلکی روشنی ہوگی، اور اگر تم مغرب کی جانب دیکھو گی تو وہاں ابھی اندھیرا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ سورج بھی اپنے مقرر وقت پر نکلتا ہے اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ہر جانب اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔ تم جب یہ منظر دیکھو گی نا تو خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ تمہاری زندگی میں جو اندھیرے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چھٹ جائیں گے۔ تمہاری زندگی میں بھی روشنی ہوگی جو رات کو صبح میں بدل سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری زندگی پر چھائے اندھیروں کو روشنیوں میں نہیں بدل سکتا؟ بس تمہیں انتظار کرنا ہے۔ وہ عرش پر مستوی رب ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ وہ تمہاری آنکھوں سے گرے ہر آنسو سے واقف ہے۔ صبر رکھو، توکل کرو اس پاک رب پر۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی تمہیں ان اندھیروں میں نہیں رکھے گا، وہ تمہیں خوبصورت روشنی میں لائے گا۔ تم دعائیں کرتی رہو، مایوس نہ ہو، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ یقین والوں کی دعائیں، ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی میرے جیسی دعا مانگی تھی، اس کی دعا تو قبول ہو گئی، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں بس فل سٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے تو کیا، اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، صبر کرو، بے شک قرآن کا وعدہ سچا ہے، اور یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ جب آپ یقین کا راستہ چنتے ہیں تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کے طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ تکالیف، پریشانیاں، دکھ ہمیں کمزور کرنے نہیں آتے، یہ تو ریمائنڈر ہوتے ہیں رب کی طرف پلٹنے، اس سے رجوع کرنے، اس کے قریب ہونے، اس سے بات کرنے کے۔ اس لیے جب کبھی یہ ریمائنڈر ملے تو فوراً رب سے تعلق مضبوط کر لیں، رب کے قریب ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ مجھے کبھی بھی یقین نہیں ہوتا ایک ماں اپنے بچوں سے بنا کسی غرض کے اتنی محبت کیسے کر سکتی ہے؟ نہ کوئی مطلب، نہ کوئی لالچ، بس بے انتہا محبت۔ اور جب میری سوچ اس طرف جاتی ہے کہ صرف ایک ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کر سکتی ہے، ایک پکار پر دوڑی چلی آتی ہے، تو وہ رب کریم جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ جس کی محبت کا کوئی حساب ہی نہیں،
وہ تمہاری سسکیوں کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ وہ تمہاری تڑپ سے بھی واقف ہے، تمہاری رضا سے بھی واقف ہے۔ بس خود کو اس کی رضا میں ڈال کر تو دیکھو، اس کی فیصلوں کو مان کر تو دیکھو، پھر تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے، ناممکن کو ممکن ہوتے۔ بس امید نہ چھوڑو، حوصلہ نہ ہارو، بے شک وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار، اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائیں، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔ اکثر ہمیں زندگی میں صرف ایک امید بھرے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اشارہ ہو کہ جس چیز پر تم امید ہار چکے ہو سکتا ہے کہ اس کا ہونا اب بھی ممکن ہو، کہ جن چیزوں کا مل جانا تمہیں ناممکن لگتا ہو سکتا ہے تمہاری کوششوں سے ان کا حصول بھی ممکن ہو۔ ممکن ہے برائے دیرینہ خواہش کوئی تمہاری، تم فقط منزل سے چند قدم کی دوری پر ہو۔ اس لیے کبھی بھی صبر، دعا اور کوشش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کیا پتہ کب تمہیں کیا مل جائے۔ اے میرے اللہ، جن معاملات میں ہمارا اختیار نہیں اور جہاں ہم بے بس ہوں، اے رب کریم وہاں ہماری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔